بنی اسرائیل کے دو سگے بھائیوں کے متعلق. دو سگے بھائی تھے، اس میں سے ایک کافر تھا، ایک ایمان والا تھا. ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا صبح شام، اور دوسرا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. لیکن دونوں کے مال میں بڑا فرق تھا. یہ بہت عبرت والی چیز ہے. دونوں مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے. مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب سمندر میں جال ڈالتے، اس کافر کی جال میں سینکڑوں مچھلیاں آتی تھی، اور اس مومن کی جال میں ایک یا دو مچھلیاں آتی تھی. کبھی جال میں مچھلی نہیں آتی. وہی دو مچھلی لے کر کے شام میں بیچ کر گھر آتا تو کبھی 1 درہم ملتا تھا، کبھی آدھا درہم ملتا، اور اس کے ہاں سینکڑوں درہم. گھر بھی عالی شان، اور اس کے ہاں کھانوں کے طرح طرح طبق سجتے تھے، اور یہ فاقہ کشی میں زندگی گزارتا تھا. ایمان والا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا تم نماز کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہو؟ اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مالدار ہو جاؤں، تو پھر تم تو سودا کرنے کے لیے آ رہے ہو. عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ دے تو بھی اس کے لیے سجدہ ہے، نہ دے تو بھی اسی کی عبادت ہے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب وہ مومن روزانہ کی یہ کیفیت دیکھتا رہا. اس کی بیوی نے ایک دن دیکھا اپنے یعنی شوہر کے بھائی کی عورت کو پورے زیور میں ملبوس اور عمدہ لباس پہنی ہوئی، وہ اپنے گھر کے باغیچے میں ٹہل رہی تھی. اس کو بڑی حسرت ہوئی، اور اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. دیکھ کر کے رونے لگی تو اس کی بھائی کی عورت اس کو بلاتی اور کہتی ہے، دیکھ میرے شوہر کے ہاں کتنی خیر برکت ہے، کتنا مال ہے، اس نے مجھے مال میں لاد دیا ہے. جا تیرے شوہر سے بھی کہہ کہ وہ بھی میرے شوہر کے خدا کی ہی عبادت کرے. تیرا شوہر کسی نہ دکھنے والے خدا کی عبادت کرتا ہے، میرا شوہر جن بتوں کی عبادت کرتا ہے انہی بتوں کے سامنے تو بھی جھک، اور تیرے شوہر کو بھی کہے، دیکھ تیرے گھر میں بھی ایسی ہی مال کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی. وہ آئی. شام میں جب مومن شوہر اس کا آیا، اس سے کہنے لگی کہ اب یہ فاقہ کشی مجھ سے نہیں ہو سکتی، برداشت نہیں ہو پائے گی. ایک کام کرو، تم مجھے طلاق دے دو، میں نکلتی ہوں. یا تو پھر میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا بھائی جس خدا کی عبادت کرتا ہے تم بھی اسی کی عبادت کرو. اس ایمان والے نے کہا، ہائے افسوس، ایمان کے بعد تو کفر کی کیسی باتیں کر رہی ہے. ایمان تیرے دل میں آیا ہے اور تجھے اللہ نے ہدایت دی، پھر کفر کی طرف لوٹنے کی کیسی بات کر رہی. کہا نہیں، وہی حقیقت ہے. دیکھتے نہیں اس کے گھر میں مال کی ریل پیل ایسی ہے کہ وہ سونے میں زیورات میں ملبوس ہیں، ہمارے گھر میں فاقہ پہ فاقہ ہے. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ عورت نہ سمجھی. آخر میں اس نے ایک وعدہ کیا کہ دیکھ میں کل سے دوسری مزدوری کروں گا، کام کاج کروں گا، کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کر کے روزانہ تجھے 2 درہم دے دیا کروں گا، جس سے تو اچھے کپڑے پہن لے اور کھانا پانی جیسا تجھے پسند ہے. وہ عورت راضی ہو گئی. 2 درہم اس زمانے میں کافی تھے، چاندی کے درہم ہوتے تھے. دوسرے دن یہ شخص آیا، بنی اسرائیل کا، اسرائیلی مومن تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا. یہ مزدوری کے لیے پورے شہر میں چکر لگاتا رہا، کوئی اس کو اپنی مزدوری پہ نہیں رکھا، کوئی کام پہ نہیں رکھا کہ نہیں ہمارے پاس کام نہیں. یہ ایمان والوں کی آزمائش. جب کوئی حلال کھانا چاہے تو وہ سخت ترین لمحات سے بھی گزارا جاتا ہے، اور جتنا صبر کرو گے اتنے مقامات بلند ہوتے جائیں گے. یہ ڈھونڈتا رہا، مزدوری کہیں نہیں ملی. ایسے حالات ہم میں سے بہتوں کے ساتھ ہوتے ہیں میرے عزیزوں. ہم نے دیکھا ہے کچھ بچے حرام چھوڑ کر کے آئے، نہیں ہمیں حرام نہیں کھانا ہے، نہ یہ حرام کمانا ہے، تو آئے نمازوں کی پابندی کرنے لگے، سنتوں پر اپنانے لگے. تو جیسے ہی ان کے اندر یہ تبدیلی آئی تو پھر کسی کمپنی نے انہیں جاب بھی نہیں دیا. وہ ادھر ادھر گھومتے رہے. پھر ہمارے پاس آئے، کہا کہ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں آپ کے کہنے سے، داڑھی رکھ لیا لیکن اب کہیں جاب ہی نہیں ملتی. میرے عزیزو، یہی تمہارے صبر کے لمحات ہیں، یہی تمہاری آزمائش کا وقت ہے. تھوڑے دن اور برداشت کر لے جاؤ، پھر میرے مولا کے جو انعامات ہیں وہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے. وہ مومن
ढूंढتا रहा लेकिन मजदूरी कहीं नहीं मिली। वो थक हार करके आया, इबादत करने लगा, वक्त गुजारा दोपहर से शाम तक, फिर अपने घर वापस आया। बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मजदूरी के लिए निकला हूं और मुझे मजदूरी मिल गई। उसने कहा कहां मिली है? कहा बादशाह के महल में मिल गई है। कहा फिर उजरत? कहा बादशाह ने कहा 30 दिन के बाद दूंगा, तनख्वाह तो 30 दिन बाद मिलती है, 30 दिन के बाद उजरत दूंगा। बीबी सब्र करने लग गई, ठीक है 30 दिन, ये 30 दिन तक नहीं बल्कि 29 दिन तक तलाश करता रहा, इसे मजदूरी नहीं मिली। हर दिन इधर उधर जाता और मायूस वापस लौटता और फिर मस्जिद में बैठ जाता, रब्बे जुल जलाल को पुकारता। 30वें दिन ऐसा हुआ कि एक यहूदी शख्स उससे मुलाकात हुई। वो बढ़ई का काम करता था, लकड़ियों का काम। इस बंदे ने कहा उस यहूदी से कि तू देखने में बड़ा अच्छा इंसान लगता है, क्या तू मुझे मजदूरी पे रख लेगा? उस यहूदी ने कहा हाँ, मैं मजदूरी पे रख लूंगा, एक शर्त है, तनख्वाह तो मैं दे दूंगा लेकिन खाना पानी मेरे घर में नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। 30वें दिन उसने उस यहूदी के घर में मजदूरी कर ली, काम काज लग गया, नौकरी लग गई। वो शाम में उसको रोजाना की तनख्वाह की बात हुई थी। अब वो रोजाना जो तनख्वाह देने वाला था यहूदी, वो तनख्वाह देने की बात अभी चली रही है। इधर उसकी बीवी ने 29वें दिन कह दिया था अपने शोहर से, कल आखिरी दिन है, अगर तुमने पूरी मजदूरी नहीं लाई तो मुझे तलाक दे देना, मैं उसी खुदा की इबादत करूंगी जिसकी इबादत तेरा भाई करता है। इसके लिए बड़ी आजमाइश थी, या तो मेरी बीवी काफिर हो जाएगी, मुझसे छूट भी जाएगी। शाम के वक्त क्या देख रहे हैं कि उसकी बीवी अकेली घर में है। एक खादिम आया, दरवाजा खटखटाया और कहा कि खातून, ये उजरत है तेरे शोहर की। उस औरत ने उठाया तो उसमें 29 दिरहम थे। 29 दिरहम थे। कहा ये कहां से? कहा बादशाह के यहां से आया है, जहां तेरा शोहर मजदूरी करता था, रोजाना यही कह करके जाता था बादशाह के यहां काम करता हूं। 29 दिरहम है। तो उस बीवी ने कहा 29 क्यों? कहा इसलिए कि तेरा शोहर हमारे बादशाह के पास 29 दिन काम किया, आज उसने दूसरी जगह नौकरी कर ली, आज हमारे यहां होता तो आज 30 पूरे उसे दिए जाते। उसकी बीवी ने ले लिया और जैसे ही उसका शोहर आधा दिरहम लेकर के यहूदी के पास आया, उसने, उस औरत ने क्या किया था, उसमें से 1 दिरहम लेकर बाजार गई थी। अलग किस्म के दिरहम लग रहे थे। 1 दिरहम लेकर के वो बाजार गई। सुनार ने देखा, कहा ये बहुत ही अनमोल दिरहम है, मुझे ये 1 दिरहम तो 1000 दिरहम के बदले बेच दे। उस औरत ने सिर्फ उसमें से 1 दिरहम बेचा और बदले में सुनार से 1000 दिरहम लेकर आई। घर में सब सज गया है। शोहर रात में आया, बीवी डांटने लगती है, एक काम पर जमे नहीं रहते हो, जिस बादशाह के पास तुम काम कर रहे थे उसके पास से काम छोड़ करके दूसरे यहूदी के पास क्यों ज्वाइन कर लिया? उसने कहा ये कौन बताया तुझे? कहा उसी बादशाह के पास से एक खादिम आया था जहां तुम मजदूरी करते थे, उसने 29 दिरहम दिए जिसमें से 1 दिरहम की कीमत 1000 के बराबर है, और तुमने आज सुना है कि नौकरी दूसरी तरफ कर ली। ये चीख मार करके बेहोश हो गया और कहा मेरा मौला सब्र का इम्तिहान लेता है और फिर जब अता करता है तो बेहिसाब अता करता है। मेरे अजीजों, यहां पर रब्बे जुल जलाल आजमाइशों में डालेगा जरूर, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान।